بسم اللہ الرحمن الرحیم المسألۃ الثانیہ فی معناہا۔ مفردات میں سے اذن ہے۔ اذن کے بارے میں 4 مسائل کے بارے میں گفتگو کرنا ہے۔ پہلا مسئلہ پڑھ لیا ہے، اس کے نوع اور حقیقت کے بارے میں بات کی ہے۔ دوسرا مسئلہ اذن کے معنی کے بارے میں ہے کہ اذن کا معنی کیا ہے۔ تو کلام عرب میں اذن 2 معنی کے لیے استعمال کرتے ہیں، جواب اور جزا کے لیے۔ اگر کوئی شرط پہلے آ جائے تو اس کی جزا کے لیے آئے گا، اگر پہلے کسی نے بات کی ہے تو اس کی جواب میں اذن کہا جائے گا۔ تو کبھی جواب کے لیے الگ استعمال ہوتا ہے، جزا کے لیے الگ استعمال ہوگا، کبھی دونوں ایک ساتھ ہوگا۔ یہاں مثال دیا ہے جواب کے لیے آنے کی، کسی نے آپ سے کہا احبک، میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو آج کل تو یہی باتیں چلتی ہیں نا تو جواب میں آپ کہو گے اذن اظنک صادقا، پس میں آپ کو سچا گمان کرتا ہوں۔ ممکن ہے آپ اپنے دعویٰ میں سچ ہو، ممکن ہے جھوٹ بول رہا ہو۔ اچھا، اگر جزا کے لیے جواب کے لیے آ جائے تو ان شرطیہ کے جواب میں آئے گا یا لو شرطیہ کے جواب میں آئے گا۔ تو اس کی 2 صورتیں ہیں، جواب کے لیے آنے کی 2 صورت، ایک دفعہ ان اور لو ظاہر ہو کر آئے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ ان اور لو مقدر رہے گا۔ دونوں کی مثال دیا ہے صاحب کتاب نے قرآن کی آیتوں اور اشعار کے ذریعے سے، اب وہ مثال عبارت میں بتائیں گے۔ لو اور ان ظاہر ہونے کی مثال دیا ہے اور تقدیر ہونے کی مثال دیا ہے، اور حدیث بھی ایک مثال آیا ہے، وہ بھی بعد میں بتائیں گے۔ تیسرا مسئلہ، یہ دوسرا مسئلہ تھا، ختم ہو گیا اذن کے معنی کے بارے میں۔ المسألۃ الثالثہ فی لفظھا عند الوقف علیہا، اذن کے اوپر اگر وقف کرے، یہیں پہ ٹھہر جائے تو اس کو کیسے پڑھا جائے گا، اس کے تلفظ کے بارے میں بات کی جائے گی کہ اذا کہہ کر الف کے ساتھ پڑھنا ہے یا نون کی آواز نکالنا ہے، اذن کہہ کر خاموش ہونا ہے۔ تو اس میں 2-3 اقوال ہے۔ پہلا قول والے کہتے ہیں اذن پر جب وقف کرے تو نون کی آواز نکالیں گے، اذا نہیں پڑھنا ہے، اذن کہہ کر خاموش ہونا ہے۔ جس طرح ان اور لن وغیرہ پر وقف کرے تو نون کی آواز آتی ہے، آخر میں نون ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ اذن کے جو نون ہے وہ الف میں تبدیل ہوگا، اذن ہوگا۔ اذن حالت وقفی میں کیا ہوگا، اذا پڑھے گا۔ یہ تنوین کی جو قانون ہے وہ چلے گا، اگر کسی کلمے کے آخر میں تنوین ہو تو حالت نصبی میں تنوین الف بن جاتا ہے، جیسے کہ کتابن کو کیا پڑھتے ہیں، کتابا، رسولا، اس طرح الف کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ تو تنوین نصب کا قانون اذن میں جاری ہوگا، کیونکہ اذن کے لکھنے میں بھی کبھی کبھار تنوین کی شکل میں لکھا گیا ہے۔ یہ 2 قول ہے۔ اما فرا نے ایک اور تفصیل دیا ہے کہ اگر اذن نے عمل کیا ہو تو الف کے ساتھ لکھا جائے گا، اور اگر عمل نہیں کیا ہو تو نون کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ فرا کا قول ہے۔ عمل کرنا اور نہ کرنے کی تفصیل دی ہے۔ یہاں تک اذن کے تلفظ کے بارے میں بھی بات ختم ہو گئی۔ آخری مسئلہ اذن کے عمل کے بارے میں ہے کہ اذن کیا عمل کرنے والا ہے۔ تو اذن حروف ناصبہ میں سے ہے، فعل مضارع کو نصب دینے والا ہے 3 شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اذن کلام کے آغاز میں ہو، صدر میں ہو، کلام کے درمیان نہ ہو، اول میں ہو تو عمل کرے گا، پہلی شرط۔ دوسری شرط فعل مضارع معنی مستقبل کے لیے آنا چاہے، اگر معنی حال کے لیے آ جائے تو عمل نہیں کرے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اذن اور فعل مضارع کے درمیان فاصلہ نہیں ہونا چاہے، متصل ہونا شرط ہے۔ 3 شرط ہو گئے۔ اگر قسم یا لا نافیہ سے فاصلہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لا نافیہ اور قسم سے فاصلہ ہو تو اشکال نہیں ہوگا، باقی چیزوں کے ذریعے سے فاصلہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 3 شرائط کے ساتھ اذن نصب کا عمل کرے گا، فعل مضارع کو نصب دے گا۔ اب آخری بحث ہے کہ اگر اذن فا کے ساتھ یا واو کے ساتھ آ جائے تو 2 احتمال دیا ہے۔ یہ شرع عوامل کی باتیں ہیں، وہاں پہ بھی بتایا ہے، مثلا فا اذن اکرم کا یا و اذن، تو وہاں پہ اذن کے ذریعے سے نصب دینا بھی صحیح ہے، نصب نہ دینا بھی صحیح ہے۔ اب یہ بات شاید ادھر
آئی نہیں ہے، میرے خیال میں نے آپ کو ایسے ہی بتا دیا. ہاں بتائے تنبیہن کی باتیں ہیں. قال جماعت من النحویین اذا وقعت اذن بعد الواو او الفاء جاز الوجہان. ہاں یہ تنبیہ کی بات ہے، میں نے ایڈوانس آپ کو بتا دیا کہ اگر اذن واو کے بعد ہو یا فا کے بعد ہو تو دو وجہ جائز ہے، یعنی اذن کے ذریعے سے نصب دینا بھی جائز ہے اور نصب نہ دینا بھی جائز ہے. ہاں نصب دینا کیوں ہے اور نصب نہ دینا کیوں ہے، اس کی وجوہات بھی تفصیلاً عبارت میں آ جائے گی. اب یہ سارے ایک ایک کر کے خلاصہ کر کے بتانا اور دوبارہ پڑھنا شاید آپ لوگوں کے لیے سنگین ہو جائے. ہم نے 5 منٹ میں خلاصہ بتا دیا. ہاں اب عبارت پر توجہ کرنا ہے. المسئلۃ الثانیہ فی معناہا. اذن کے بارے میں چند مسائل کے بارے میں بات کرنی تھی، ان میں سے دوسرا مسئلہ معنی اذن کے بارے میں ہے، اذن کے مفہوم کے بارے میں کہ اذن کیا معنی دیتا ہے. قال سیبویہ معناہا الجواب والجزاء. جناب سیبویہ نے فرمایا اذن کا معنی جواب اور جزا ہے. فقال الشلوبین فی کل موضع. پھر شلوبین نے کہا ہر جگہ پر اذن جواب اور جزا کے لیے ہے. فی کل موضع یعنی ہر مقام پر جہاں پہ اذن استعمال ہو جائے جواب اور جزا دونوں کے لیے آئے گا. وقال ابو علی الفارسی فی الاکثر. ابو علی فارسی نے شلوبین کے مقابل میں کہا ہمیشہ جواب و جزا نہیں ہے بلکہ اکثر جگہوں پر، زیادہ جگہوں پر جواب و جزا کے معنی میں آتا ہے. وقد تتمحض للجواب. کبھی یہ اذن جواب کے لیے خالص ہوتا ہے، محض ہوتا ہے. تتمحض یعنی محض اور خالص کا معنی ہے. جواب کے لیے محض ہوگا یعنی جزا کے لیے نہیں آئے گا، فقط جواب کے لیے آئے گا. بدلیل انہ یقال لک احبک فتقول اذن اظنک صادقا. اب یہ خالص جواب کے لیے آنے کی مثال دے رہے ہیں، جہاں پہ جزا کی بات نہیں ہے، بس صرف جواب ہے. کسی نے ایک بات کی ہے تو آپ خاموش نہیں رہیں گے، جواب دیتے ہیں. جیسا کہ کوئی یہ کہے یقال لک، آپ سے کوئی کہے یا کہا جائے گا احبک میں آپ سے محبت کرتا ہوں، فتقول آپ کہو گے اذن اظنک صادقا، بس میں آپ کو سچا گمان کروں گا، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ اذن جواب ہے، فقط اس شخص کے جواب میں کہا ہے، کوئی جزا نہیں ہے. اذ لا مجازات ہونا، کیونکہ یہاں پہ کوئی جزا نہیں ہے. ضرورتاً یعنی واضح طور پر، بدیہی طور پر کوئی شرط نہیں ہے تاکہ جزا بن جائے. جواب اور جزا کے لیے پہلے کوئی شرط ہونی چاہیے. اب یہاں تو احبک میں کوئی شرط تو نہیں ہے، اس لیے اذن اظنک صادقا فقط جواب کے لیے ہوگا. انتہا کلامہ. ابو علی کی بات ختم ہو گئی. ہاں یہ باتیں ابو علی نے کہا تھا. والاکثر ان تکون جوابا لان او لو. اور زیادہ اذن ان شرطیہ کے جواب میں واقع ہوتا ہے یا لو شرطیہ کی. اب اس کی دو حالت ہے، ظاہرتین او مقدرتین. ان شرطیہ لو شرطیہ ظاہر ہوں گے، یہ پہلی صورت ہے، یا دونوں تقدیر میں ہوں گے. اب پہلے مصنف 2 مثالیں دیتے ہیں ان اور لو ظاہر ہونے کے لیے. فالاول پہلے کی مثال یعنی ظاہرتین کی مثال ہے. اول سے مراد ظاہرتین، ان اور لو ظاہر ہونے کی مثال کا قول قصیر عزہ. قصیر عزہ شاعر نے کہا لئن عاد لی عبد العزیز بمثلها وامکننی منها اذن لا اقیلها، یا لا اقیل لها، اذن ناصبہ ہے، اذن لا اقیل لها. شاعر قصیر عزہ ایک دفعہ عبد العزیز ابن مروان، پتہ نہیں یہ بنی امیہ کا ایک خلیفہ ہے، اس کے پاس جا کے اس کی مدح اور کچھ باتیں کی. پھر اس نے یہ شعر پڑھا کہ اگر عبد العزیز نے مجھے اس بات کو دوبارہ کہنے کی قدرت دے تو میں اس بات کو ترک نہیں کروں گا، یعنی یہ بات میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا. لئن عاد لی عبد العزیز بمثلها، اگر عبد العزیز واپس کرے بمثلها اس جیسے جملات پر، اس جیسے مدح سرائی کے مجھے دوبارہ پڑھنے کا کہے. لئن عاد لی یعنی واپس کرنے کا مطلب یعنی دوبارہ کہنے کے لیے مجھے درخواست کرے. وامکننی منها، اور ان باتوں کے کہنے کی مجھے قدرت دے دے،
تو اذن لا اقیلہا، میں اس کو ترک نہیں کروں گا. بس یہاں پہ شاید مثال اذن لا اقیلہا میں ہے. یہ اذن ان شرطیہ کی جزا اور جواب واقع ہو گیا ہے. لئن جو شروع میں آیا نا، ان شرطیہ ظاہر ہے، ان شرطیہ کے جواب میں اذن واقع ہو گیا، اور ان شرطیہ مقدر نہیں ہے، ظاہر ہے. واضح ہو گیا شاید مثال. لئن عاد لی عبد العزیز بمثلها وامکننی منہا تک جملے شرط ہے، اذن لا اقلہا جملے جزا ہے، یا جملے جواب بھی کہہ سکتے ہیں. جواب کا ہو جزا کا ہو ایک ہی بات ہے. اچھا، یہ تو ان کی مثال. اب لو کی مثال قرآن کی آیت کی مثال دے رہے. وقولہ تعالی قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم. اللہ فرماتے ہیں کہ قل اے رسول آپ کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم لوگ اللہ کے رحمت کے خزانوں کا مالک بن جائے، اذا لامسکتم، پھر بھی تم لوگ کنجوسی کرو گے. کنجوسی کرنا انسان کی ایک بری صفت ہے. جو انسان کے پاس جتنا مال زیادہ آئے گا اتنا کنجوس ہوتا جائے گا. تو جو غریب ہے ان کا دل کھلا ہوتا ہے، جو پیسہ والا ہے وہ تو زیادہ تر کنجوس ہوتے ہیں. تو اللہ نے یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر اللہ کے رحمت کے تمام خزائن سے تم مالا مال ہو جائے تب بھی تم لوگ امساک کرو گے. امساک یعنی روک لو گے، اللہ کے راہ میں خرچ نہیں کرو گے، دوسروں کو نہیں دو گے. آیت کا ترجمہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھا؟ دیکھو جواب موصول نہیں ہو رہا ہے. دوبارہ ڈائل کرنا پڑے گا اس نمبر کو. قل لو انتم، قل کا معنی تو پتہ ہے نا. قل کا معنی ہے اے رسول آپ کہہ دیجئے. اللہ رسول سے کہلوا رہا ہے. لو انتم، اگر تم لوگ تملکون خزائن رحمت ربی، میرے پروردگار کے تمام خزائن کا مالک ہو جاؤ گے، اذا لامسکتم، بس تم لوگ کنجوسی کرو گے. شاید مثال معلوم ہے. لو شرطیہ کے جزا اذن واقع ہو گیا ہے، اور لو ظاہر ہے. نظر آ رہا ہے نا، موٹا لو لکھا ہے. قل لو انتم میں لو شرط ہے، اور اذا لامسکتم اس کا جواب ہے. بس یہ ظاہرتین کی دو مثال مکمل ہو گئے. والثانی سے مراد یعنی مقدرتین. لو اور ان دونوں تقدیر میں ہو، مقدر ہو، اس کے جواب میں اذن آنے کی مثال. كقول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ حين سمع رجلا يقول اللهم آتني ما تؤتي عبادك الصالحين اذن يعقر جوادك وتهراق مهجتك في سبيل الله. یہاں پہ ان تقدیر میں ہونے کے لیے ایک حدیث کی مثال دی ہے. حدیث کا حوالہ بھی کنز العمال جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 1100، پتہ نہیں یہ حدیث نمبر ہے، نیچے جو لکھا ہے نا 11335 حدیث نمبر. اس کتاب میں ایک حدیث نقل ہوا ہے جس میں پیغمبر نے ایک دفعہ ایک شخص کے دعا مانگتے ہوئے سنا کہ وہ شخص کہہ رہا کہ پروردگارہ مجھے وہ چیزیں عطا کرے جو آپ نے اپنے نیک بندوں کو عطا کیا ہے. اللہ سے دعا مانگ رہا تھا، اللہم آتنی، پروردگارہ مجھے دے دے، ما تؤتی عبادک الصالحین، وہ چیزیں دے دے جو آپ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا اذن یعقر جوادک، اگر آپ اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو دیا ہے وہ چاہتے ہیں تو اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹی جائے گی. وتحرق مہجتک فی سبیل اللہ، تمہارا خون اللہ کے راہ میں بہایا جائے گا، یعنی تم شہید ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اس نے تو شاید سوچا ہوگا اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے دنیا میں اچھی اچھی چیزیں دی ہوگی، نعمتیں زیادہ دی ہوگی. تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا آپ یہ نہیں سوچو کہ اللہ نے دنیا میں اپنے نیک بندوں کے لیے دنیاوی نعمتیں دی ہے، بلکہ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے کیا دیا ہے؟ شہادت دی ہے. تو تم شہید ہو جاؤ گے، اپنا خون اللہ کے راہ میں بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ. حین سمع رجلا، جب پیغمبر نے ایک شخص کو سنا، یقول، وہ کہہ رہا تھا. یہ بریکٹ میں جو جملہ ہے نا وہ اس شخص کا قول ہے، پھر بعد میں جو موٹے الفاظ میں لکھا ہے وہ پیغمبر کا جواب ہے.
اللہم آتنی، پروردگار مجھے دے دے ما توتی عبادک الصالحین، وہ چیزیں جو آپ نے اپنے نیک بندوں کو دیا۔ تو پیغمبر نے جواب میں فرمایا اذن یعقر جوادک، عقرہ یعقر کہتے ہیں ٹانگ کاٹنا، تمہارے گھوڑے کی ٹانگ کاٹی جائے گی۔ وَتُحْرَقُ مُحْجَتُكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہارا خون اللہ کے راہ میں بہایا جائے گا، مطلب یہ تمہیں شہادت کا درجہ ملے گا۔ بس اللہ نے اپنے نیک بندوں کو شہادت کا درجہ دیا ہے۔ اب یہاں پہ شاید مثال اذن ہے، یہ اذن ایک ان شرطیہ کے جواب میں واقع ہو گیا، وہ ان شرطیہ مقدر ہے، ظاہر تو نہیں ہے۔ ہاں، تو ان شرطیہ اگر آپ نکالیں تو مطلب اس طرح معنی ہوگا، یا عبارت اس طرح بن جائے گی ان فَإِنَّكَ إِن أَتَاكَ اللَّهُ مَا تُؤْتِي عِبَادِهِ الصَّالِحِينَ، اِنَّكَ إِن أَتَاكَ اللَّهُ، اس طرح جملہ بن جائے گا کہ پیغمبر فرماتے ہیں اگر اللہ نے آپ کو وہ چیزیں دی جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو دیا ہے تو اذن یعقر جوادک، تو عبارت مقدر ہے اصل میں، کیا ہے؟ فَإِنَّكَ إِن أَتَاكَ اللَّهُ، اگر اللہ نے آپ کو عطا کیا ما عطا عبادہ الصالحین، اللہ نے اپنے نیک بندوں کو جو چیزیں دی ہے وہ آپ کو دیا، تو آپ کا انجام تو شہادت ہوگی، اپنا خون اللہ کے راہ میں بہانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو ان شرطیہ تقدیر میں ہے، اس کے جواب میں اذن واقع ہو گیا، یہ ہے شاید مثال۔ اب آگے بڑھیں گے، یہاں پہ دوبارہ زیادہ ٹائم نہیں لگانا چاہے، بات تو واضح ہو گئی ہوگی۔ وقال اللہ تعالی ما اتخذ اللہ من ولد وما كان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سورہ مومنین آیت نمبر 91۔ یہ لو مقدر کے جواب میں اذن آنے کی مثال ہے، اور اس آیت میں لو تقدیر میں رکھا ہے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ، اللہ نے کسی کو اپنا وہ بیٹا نہیں بنایا۔ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا نہیں ہے، کوئی بھی خدا نہیں ہے۔ اذن، اگر ایسا ہو اللہ کا کوئی بیٹا ہو یا اللہ کے لیے کوئی شریک ہو، تو اذن لذهب كل إِلَٰهٍ، کہ اس وقت ہر خدا اپنے مخلوق کے ساتھ چلا جاتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض خدا دوسروں پر چڑھائی کرتا، کیونکہ اگر کئی خدا ہوتے، ہر ایک کے پاس اپنا اپنا مخلوق ہو، تو ہر خدا اپنے مخلوق کے ساتھ ایک کائنات کے ایک حصے پر حکومت کرتا، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی ہو جاتی، جنگ و جدال ہو جاتا، جس طرح ایک اور آیت میں قرآن نے واضح طور پر کہا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ہاں اسی آیت کا مضمون یہ بھی ہے۔ تو اس آیت میں اللہ نے فرمایا اگر اللہ کے لیے کوئی بیٹا ہو یا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہو، تو اذن لذهب كل الہ بما خلق، تو ہر خدا اپنے مخلوق کے ساتھ چلا جاتا، یعنی اپنے مخلوق کے ساتھ ایک کسی کونے میں کہیں پہ اپنی حکومت قائم کر لیتا۔ وَلَعَلَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور بعض کے اوپر چڑھائی کرتا، چڑھائی کرنے کا مطلب یہ نہیں وہ لڑائی کر کے تسلط جماتا، کیونکہ دنیا میں اگر دو حکومتیں ہیں، دونوں ایک طاقت میں برابر ہو، تو ایک دوسرے پر حملہ کریں گے تاکہ ایک دوسرے پر قبضہ کیا جا سکے۔ تو کائنات میں اس قسم کی کوئی جھگڑا فساد نہیں ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خالق ایک ہے، یہ تمام مخلوقات ایک ہی خالق کے مخلوق ہے، اس لیے نظام عالم میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ لوگوں میں تو گڑبڑ ہے، اما کائنات کا جو سسٹم ہے اس میں تو گڑبڑ نہیں ہے نا۔ مثلا کوئی کبھی مغرب سے سورج نکلے، کبھی مطلب رات کو سورج نکلے، اس قسم کے نظام خراب تو نہیں ہو گیا ہے۔ تو نظام ٹھیک چل رہا ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ ایک ہے، توحید کی نشانی ہے نظم عالم کا نظم ایک ہونا۔ اگر کئی خدا ہو تو عالم کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ شاہد مثال یہ ہے کہ اذن لذهب میں جو اذن آیا ہے، یہ اذن ایک لو مقدر کا جواب ہے۔ لو مقدر کہاں ہے؟ تو کہہ رہے مقدر ہے، چھپا ہوا ہے۔ اگر نکالے تو معنی اس طرح ہوگا
کہ مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اس طرح ہوگا لَوْ كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا ہوتا تو اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ، پس ہر خدا چلا جاتا بما خلق، اپنے خلق کی ہوئی چیز کے ساتھ، یعنی اپنے مخلوق کے ساتھ اپنے مملکت میں چلا جاتا اور حملہ کرتا۔ بس یہاں تک اذن کے معنی کے بارے میں بات ختم ہو گئی۔ المسألۃ الثالثہ فی لفظها عند الوقف علیہا، اذن کے بارے میں تیسرا اہم مسئلہ اس اذن کے تلفظ کے بارے میں۔ لفظ سے مراد یعنی اس کی بولنے کا انداز، عند الوقف علیہا، جب اذن پر ٹھہر جاتے ہیں۔ والصحیح، اور صحیح قول صاحب کتاب کی نظر میں، ان نونها تبدل الفا، اذن کا نون الف میں تبدیل کیا جائے گا، تشبیہا لہا بتنوین المنصوب، اذن کے نون کو تنوین نصب کے ساتھ شباہت دیتے ہوئے الف بن جائے گا۔ اذا پڑھیں گے، اذن کو کیا پڑھیں گے؟ اذا، الف بنا دیں گے، جس طرح تنوین نصب میں زیدن کو حالت نصبی میں زیدہ کہتے ہیں، کتابن، کتابا، اس طرح۔ یہ پہلا قول ہے، صاحب کتاب نے مان لیا۔ وقیل یوقف بالنون، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ اس اذن پر نون کے ذریعے سے وقف کیا جائے گا، آخر میں نون کی آواز نکالیں گے، اذن پڑھنا ہے، اذن، لأنہا کنون لن و ان، کیونکہ اذن کا نون لن اور ان کے نون کی طرح ہے۔ روی عن المازنی والمبرد، یہ قول دو شخصیات سے نقل ہوا ہے، علامہ مازنی اور مبرد سے یہ بات نقل ہے۔ وَيُبْتَنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا خِلَافٌ فِي كِتَابَتِهَا، اب اس پر وقف کرنے میں اختلاف ہو گیا، نون پر وقف کرنا ہے یا الف پر وقف کرنا، اس اختلاف پر ایک اور اختلاف کی بنیاد رکھی جاتی ہے۔ وہ اختلاف کیا ہے؟ اس کی لکھائی کے بارے میں، اذن کو کیسے لکھے، الف کی شکل میں لکھے یا نون کی شکل میں، کیونکہ اذن کے لکھنے کے دو انداز ہے، پرسوں آپ کو بتایا تھا، دیکھو ادھر لکھا ہوا ہے، ایک اس طرح لکھتے ہیں، ایک اس طرح لکھتے ہیں، اذن، اذن، آواز تو ایک جیسے ہے نا، لیکن لکھنے کے دو انداز ہے۔ تو اذن کو نون کے ساتھ لکھنا پڑے گا اس طرح، یا الف کے ساتھ لکھنا پڑے گا تنوین کی شکل میں۔ تو یہ اختلاف اس کے حالت وقف میں کیسے وقف کریں گے، اس وقف کے حالت پر موقوف ہے۔ اگر آپ نے حالت وقفی میں الف کے ساتھ وقف کرنا ہے تو ایسا لکھیں گے، آخر میں الف کے ساتھ لکھیں گے۔ اگر آپ حالت وقفی میں نون کے ساتھ وقف کرنا ہے تو اس طرح نون سے لکھنا ہے۔ تو لکھنے کا طریقہ بھی اس کے وقف کے ساتھ مربوط ہے، وقف میں اختلاف ہے، اس اختلاف سے یہ مربوط ہے۔ وَيُبْتَنَى عَلَى الْخِلَافِ فِي الْوَقْفِ عَلَيْهَا، اس اذن پر وقف کرنے کے اختلاف پر بنیاد رکھی جاتی ہے، خلاف فی کتابتها، اس کی لکھائی میں جو اختلاف ہے وہ بھی اس اختلاف پر بنیاد ہے۔ فالجمہور یکتبونہا بالالف، تو اکثر نحویین اس کو الف کے ساتھ لکھتے ہیں۔ وَكَذَا رُسِمَتْ فِي الْمَصَاحِفِ، اور صاحب کتاب کہہ رہے کہ اسی طرح قرآنوں میں لکھا گیا ہے، قرآن میں اذان کہیں پہ آیا ہو تو الف کے ساتھ لکھا ہے، اس طرح لکھا ہوا ہے۔ ہاں، والمازنی والمبرد بالنون، اور جناب مازنی اور مبرد دونوں کس طرح لکھتے ہیں؟ نون کے ساتھ لکھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے وقف میں کیا کہا تھا؟ نون کی آواز نکالنے کا کہا تھا۔ تو جب وقف میں نون کی آواز نکالنا ہے تو لکھائی بھی نون کے ساتھ لکھو۔ وعن الفراء، اور فرا نے تفصیل دیا، فرا سے یہ بات نقل ہے، ان عملت کتبت بالالف، ان عملت، اگر اذن نے عمل کیا ہو تو کتبت بالالف، اس کو الف کے ساتھ لکھا جائے گا، والا کتبت بالنون، اگر اذن نے عمل نہیں کیا ہو تو نون کے ساتھ لکھا جائے گا۔ یہ کیوں؟ عمل سے کیا مربوط ہے؟ اس نے عمل سے مربوط کر لیا، تو فرا کہہ رہے کہ للفرق بینہا و بین اذا، تاکہ اذن اور اذا میں فرق ہو جائے، کیونکہ جب اذا اس طرح لکھتے ہیں تو وہ اذا شرطیہ جو پرسوں ہم نے پڑھا ہے اس سے وہ کیا ہوگا؟ اشتباہ ہوگا۔
جب عمل بھی نہیں کر رہا ہے اور شکل میں بھی اذا کی طرح لکھا ہے، الف کی طرح، الف کے ساتھ لکھا، تو انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے یہ اذا شرطیہ ہے یا اذا ناصبہ والا ہے، کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اسی لیے فرا نے کہا اگر اذا نے عمل کیا ہو تو نون سے لکھو، نہیں عمل کیا ہو تو الف سے لکھو، کیونکہ عمل کے ذریعے سے پتہ چلے گا۔ اگر عمل نہیں کیا ہو تو پھر نون سے، ہاں اگر عمل کیا ہو تو الف کے ساتھ لکھو، کیونکہ اس کے عمل کی وجہ سے اذن ہونا پتہ چلے گا۔ اگر عمل نہیں کیا ہو تو نون کے ساتھ لکھو، تاکہ نون سے پتہ چلے یہ اذن ہے، اذا نہیں ہے۔ للفرق بینہا و بین اذا، تاکہ اذن اور اذا میں فرق ہو جائے۔ وَتَبِعَهُ ابن خروف، اور فرا کی پیروی کیا ہے ابن خروف نے۔ بس علماء نحویین میں سے دو حضرات فرا اور ابن خروف دونوں نے عمل سے مربوط کیا۔ اگر اذن نے عمل کیا ہو تو الف کے ساتھ لکھو، اگر عمل نہیں کیا ہو تو نون کے ساتھ لکھو، بات ختم ہو گئی۔ المسألۃ الرابعہ فی عملہا، آخری مسئلہ اذن کے بارے میں، اس کے عمل کے بارے میں ہے۔ ہوا نصب المضارع، اذن کا کام مضارع کو نصب دینا ہے، اس کی ڈیوٹی روز ازل سے یہی ہے، قیامت تک نصب دیتا رہے گا۔ اما مفرد میں نصب نہیں دے گا، تین شرائط ہے۔ بشرط تستیرہا، پہلی شرط یہ ہے کہ اذن صدارت ہو، و استقبالہ، دوسری شرط کیا ہے؟ ہاں وہ فعل معنی مستقبل کے معنی میں ہو۔ و اتصالہا، اور تیسری شرط جو ہے فعل اور اذن کے درمیان فاصلہ نہ ہو، متصل ہو، ٹچ ہو آپس میں۔ او انفصالہا بالقسم او بلن نافیہ، اگر جدا ہو تو قسم کے ذریعے سے جدا ہو سکتا ہے یا لائن نافیہ سے جدا ہو سکتا ہے۔ قسم اور لائن نافیہ کو اجازت ہے فاصلہ آنے کا، باقی چیزوں کے لیے اجازت نہیں ہے۔ بس یہاں ایک ایسی مثال دیتا ہے جس میں پورے شرائط موجود ہے، اذن نے عمل کیا ہے۔ فیقال، کہا جائے گا آتی کا، میں آپ کے پاس آتا ہوں، کسی نے کہا تو آپ اس کے جواب میں کہتے ہیں فتقول اذن اکرمک، اگر آپ آتے ہو تو میں آپ کا اکرام کروں گا۔ اب اس میں اذن نے اکرمک کو نصب دیا کیونکہ تینوں شرائط پورے ہیں۔ اذن شروع میں آیا ہے، اکرمک کے پہلے آیا، اور معنی مستقبل بھی ہے کیونکہ کہنے والے نے آتی کا کہا، آنے والے مستقبل کی بات کی ہے، اور فاصلہ بھی نہیں ہے، اذن اور اکرمہ کے درمیان کوئی چیز فاصلہ نہیں ہے۔ وَلَوْ قُلْتَ أَنَا إِذَنْ قُلْتَ أُكْرِمُكَ بِالرَّفْعِ، اما اگر اسی مثال میں اگر آپ نے انا اذن، انا یعنی شروع میں انا لایا، اذن سے پہلے انا لایا، تو پھر آپ نصب نہیں دے سکتے ہیں، اکرمو رفع کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وَلَوْ قُلْتَ أَنَا إِذَنْ أُكْرِمُكَ کا ہے تو قُلْتَ أُكْرِمُكَ بِالرَّفْعِ، تو آپ اکرمو کو رفع کے ساتھ پڑھو گے، لِفَوَاتِ التَّصْدِير، کیونکہ اذن کی صدارت فوت ہو چکی ہے، اذن کی صدارتی کرسی ختم ہو گئی ہے، شروع میں انا آیا ہے، اس لیے یہ عمل نہیں کرے گا۔ وَلَوْ قِيلَ لَكَ، اگر کوئی آپ سے کہے أُحِبُّكَ، میں آپ سے پیار کرتا ہوں، دوستی کرتا ہوں، فَقُلْتَ، آپ کہو گے اذن أَظُنُّكَ صَادِقًا رَفَعْتَ، یہاں پہ بھی اذن رفع دے گا، یہاں نصب نہیں دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ معنی حال کے لیے ہے، لِأَنَّهُ حَالٌ، یہاں استقبال کی شرط فوت ہو گئی ہے، کیونکہ احبکا وہ آئندہ محبت کرنے کی بات نہیں کرتا ہے، احبکا کا معنی کیا ہے؟ ابھی محبت کرتا ہوں، ابھی، تو معنی حال ہو گیا، موجودہ زمانہ ہے۔ وَلَوْ قُلْتَ إِذَنْ يَا عَبْدَ اللَّهِ قُلْتَ أُكْرِمُكَ بِالرَّفْعِ، اب یہ فاصلہ ہونے کی مثال ہے۔ آپ نے جواب میں اذن یا عبد اللہ اظنک صادقان، پس اے اللہ کے بندے میں آپ کو سچا گمان کرتا ہوں، تو یا عبداللہ میں درمیان میں فاصلہ آیا نہیں آیا؟ ہاں، اذن اور فعل کے درمیان عبداللہ فاصلہ ڈالا ہے، یا عبداللہ پورا ندا منادا فاصلہ آیا ہے، اس لیے بالرفع رفع کے ساتھ پڑھو گے، للفصل بغیر ما ذکرنا، کیونکہ یہاں فاصلہ ہوا ہے ان چیزوں کے علاوہ کے ذریعے سے جو اوپر ہم نے بیان کیا، یعنی قسم اور لا نافیہ کے بغیر
اضافی چیز فاصلہ آیا ہے، اس لیے ہم اذان کے ذریعے سے نصب نہیں دیں گے، اذان کو چھٹی دے دیں گے کہ وہ سردیوں کا چھٹی گزارے۔ اس کے بعد انشاءاللہ کل آگے تنبیہون کی باتیں پھر دوبارہ اذان کو ہم ڈیوٹی پر لگا دیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و